السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بالآخر خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے رات کو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو نیا چیف جسٹس نامزد کر دیا، اور رات گئے ہی جو ہے وہ وزیر اعظم نے اسمبلی بھیج دی صدر مملکت کو، اور صدر مملکت نے اس کی منظوری دے دی۔ اب ان کی حلف برداری کی تقریب ہوگی اس نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد، اور جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 تاریخ کو ریٹائر ہوں گے 2 دن کے بعد، تو اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ یہ توقع تھی، یہ غیر متوقع فیصلہ نہیں تھا، توقع یہی تھی کہ حکومت اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے پاس اکثریت موجود تھی۔ 8-1 سے فیصلہ ہوا، 9 ارکان نے خصوصی کمیٹی کی شرکت کی اجلاس میں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کی مخالفت کی۔ ان کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ زیادہ موزوں امیدوار تھے چیف جسٹس بننے کے۔ تو یہ ساری کارروائی ہوئی۔ اب وکلا کیا کریں گے، حامد خان کو کس بات پر غصہ ہے، اور کیا وکلا تحریک جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس کی تیاریاں ہیں، کیا وہ ایک کامیاب وکلا تحریک بن سکے گی یا نہیں، اس ساری صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ رائے دیں گے اس سے ہماری کمیاں خامیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور ہم اپنا جو ولاگ ہے اس کو بہتر بنا سکیں گے۔ اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹیلی ضرور کھڑکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ رات کو 4 بجے شام کو شروع ہونا تھا، دوپہر کہہ لیں 4 بجے، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا، اور فیصلہ کیا گیا کہ پہلے تحریک انصاف جس نے آنے سے انکار کر دیا ہے، یا سنی اتحاد کونسل، کیونکہ اب 3 تو نام ہیں ان کے تحریک انصاف کے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سنی اتحاد کونسل میں ہے، کون پی ٹی آئی۔ اب ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے اور ناظرین آپ کی آسانی کے لیے ہم اس کو پی ٹی آئی کہہ دیتے ہیں، یہ سنی اتحاد کونسل۔ تو وہ بہرحال وہ نہیں آئے، تشریف لائے، 3 ان کے ارکان تھے، 9 ارکان موجود تھے۔ تو فیصلہ ہوا کہ اس کو ملتوی کرتے ہیں اجلاس کو، اور 8 بجے کے بعد اجلاس کریں گے۔ اس دوران ایک خصوصی کمیٹی 4 رکنی بنائی گئی، اور وہ گئے، انہوں نے رابطہ کیا، اسپیکر صاحب کے ذریعے سے رابطہ کیا، بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی، اور لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ رات کو سیاسی کمیٹی نے پی ٹی آئی کی فیصلہ کیا ہے، ہم اس خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، پارلیمانی کمیٹی کا۔ جس کے بعد پھر کمیٹی واپس آئی، اور کوئی 2.5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا کمیٹی نے، اور جسٹس یحییٰ افریدی 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد ہو گئے۔ ایک رکن جو ہے کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو وہ چاہتے تھے کہ وہ چیف جسٹس بنے۔ اب اس کی بڑی واضح جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ ایک صاف ستھرے، ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور وہ غیر متنازع نہیں تھے۔ ان کو جہاں 8 یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، 8 رکنی اکثریتی فیصلہ، اس نے متنازع کیا، وہیں تحریک انصاف نے ان کو متنازع بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کہتے رہے یہ ہمارے جج ہیں، تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ جیسے ہی وہ آئیں گے پھر دیکھیں اس حکومت کا کیا حشر کرتے ہیں ہم۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے، وہ جو الیکشن کے خلاف پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں ان کو فکس کریں گے، ہم خیال ججز کو بٹھائیں گے اپنے ساتھ اور الیکشن اڑا دیں گے، یا وہ مسلم لیگ نون کی جو سیٹیں ہیں جو ان تحریک انصاف کے خیال سے دھاندلی سے جیتی گئی ہیں ان کو فارغ کر دیں گے، ان سیٹوں کا الیکشن کالعدم قرار دے کے نتائج منسوخ کر کے تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیں گے، اور یوں تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت بن جائے گی، اور پھر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو یہ باتیں سر عام کرتے تھے تحریک انصاف، یہ نہیں کہ کوئی کونوں خدروں میں بیٹھ کے کرتے تھے، سامنے کرتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بس اس حکومت کی جو ہے مدت وہ ختم ہونے والی ہے، نومبر میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی، یا میکسیمم دسمبر میں، اور فرانزک آڈٹ ہوگا الیکشن کا، اور اس کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی، یہ حکومت موجود نہیں رہے گی۔ تو یہ ان کو امیدیں تھیں، ان کا خیال تھا کہ جو جیسے اطہر من اللہ صاحب ہیں اور باقی کچھ ہم خیال ہیں، تو وہ اس حکومت کا جیسے چیف جسٹس بنیں گے منصور علی شاہ، تو اس حکومت کا وہ جینا جو ہے وہ حرام کر دیں گے۔
اب بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس بننا تھا آگے جا کے. انہوں نے پہلے بننا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ 3.25 سال کے لیے. اس کے بعد جو ہے تقریباً 2027 تک رہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. 25 یا 26 نومبر تک انہوں نے رہنا تھا چیف جسٹس. اس کے بعد جو ہے وہ آنا تھا سوا سال کے لیے جناب منیب اختر صاحب نے, اور اس کے بعد پھر ان کی باری آنی تھی, اور انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے رہنا تھا, لیکن سپریم کورٹ میں لمبا عرصہ رہنا تھا. اب چیف جسٹس بنتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, تو اب وہ 2027 میں ریٹائر ہوتے ہیں. 25 اکتوبر 2027 کو ان کے عہدے کی جو 3 سالہ میعاد ہے وہ پوری ہو جائے گی. وہ 65 سال کے نہیں ہوں گے, وہ 63 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے, 2 سال پہلے گھر چلے جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ ان کو متنازع بنایا جائے, ان کے خلاف تند و تیز بیان دیے جائیں, اور ان کو کہا جائے, ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ جی آپ چیف جسٹس کا عہدہ نہ سنبھالیں, آپ انکار کر دیں تاکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن سکیں. تو رات کو حامد خان صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب جو جیو پہ پروگرام کرتے ہیں آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ, اس میں بہت ہی بدتمیزی پر مبنی لہجہ اپنایا, بہت شدید غصے میں تھے. انہوں نے تم کا صیغہ استعمال کیا. جب بھی انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام لیا تو انہوں نے تم کہہ کے ان کو مخاطب کیا. اور حامد علی خان صاحب کو اچھے ریزنیبل آدمی ہیں, بڑی مناسب گفتگو کرتے ہیں, متوازن شخصیت کے حامل ہیں, لیکن کل ان کے منہ سے جھاگ چل رہی تھی غصے میں, اور انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں بننا چاہیے اور ہم نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. چلا لیں تحریک, کتنے وکلا ہیں جو اب مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی, اس میں ایک نیا پروسیجر آیا, اس کے تحت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بنایا گیا. اور پریسیڈنٹ کس نے سیٹ کیا؟ یہ تجویز ہائی کورٹس کے ججوں کے اوپر کہ چیف جسٹس کیسے بنے گا, یہ تجویز جسٹس منصور علی شاہ لے کے آئے جوڈیشل کونسل میں. اور جوڈیشل کونسل جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے, اور ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے, وہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ سے 3 ججز آنے چاہیے, 3 ججز کے نام آنے چاہیے جو سینئر 3 ججز ہیں. تو جوڈیشل کونسل کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں سے کسی ایک نام کے اوپر جو ہے اس کو چیف جسٹس بنا دے. اسی اصول کے تحت جو جسٹس منصور علی شاہ نے طے کروایا تھا, اسی کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں جو 2 سینئر 3 ججز تھے ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. ان کی جگہ کے اوپر جسٹس عالیہ نیلم صاحب جو 3رے نمبر پہ تھیں ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. اسی طرح جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں وہ بھی 3رے نمبر پہ تھے. دونوں ان کے جو سینئر ججز تھے ان کو نہیں بنایا گیا اور ان کو جو ہے وہ بنایا گیا. تو اب یہی فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہو گیا سپریم کورٹ کے اوپر. تو اب کس بات کا چیخنا چلانا ہے؟ اب اس میں کون سی غیر آئینی بات ہوئی ہے؟ تو اس لیے اب کوشش کرے گی اگلے 2 دن تحریک انصاف شدید دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گی. اس تقرری کو میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی, اور دباؤ ڈالا جائے گا, مجبور کیا جائے گا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ وہ انکار کر دیں. یہ حکمت عملی آپ کو اگلے 2 دن پی ٹی آئی کی نظر آئے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹرن ڈاؤن کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ حلف اٹھا لیں گے, وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے. اور اس دوران جو ہے ہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر استعفیٰ نہیں دیتے, جسٹس منیب اختر اگر استعفیٰ نہیں دیتے, تو جسٹس منیب اختر تو ریٹائر ہو جائیں گے اس دوران, لیکن جب اپنی 3 سالہ مدت پوری کریں گے تو جسٹس منصور علی شاہ کا بھی 1 مہینہ باقی ہوگا اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے, تو وہ اگلی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی شامل ہوں گے. اس وقت بھی آپشن ہوگی حکومت کے پاس اگر وہ ان کو بنانا چاہیں. تو بہرحال ان کے پاس ایک اور چانس ہوگا, لیکن جسٹس منیب اختر کے پاس چانس نہیں ہے, اور ان کو جو ہے ان کی تو اب وہ چیف جسٹس بننے کا جو خواب تھا ان کا ادھورا رہ جائے گا. اور بہت ساری وجوہات ہیں منیب اختر صاحب کے خلاف, تو بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ ان کو نہ بنانے کی, ان کے فیصلے تو اپنی جگہ ہیں, ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے پارلیمنٹ کی طرف, وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کیا حق ہے کہ وہ بات کریں سپریم کورٹ کے حوالے سے. ان کے جو ہے اٹھ کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, گلی محلوں سے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آئین قانون کیا ہوتا ہے, ہم بتائیں گے, ہم اس کی تشریح کریں گے, ہم آئین دوبارہ بھی لکھنا چاہیں ہماری پاور ہے, ہم لکھ سکتے ہیں. ان کا ایک تضحیک امیز رویہ ہے پارلیمنٹ کی طرف, پارلیمنٹیرینز کی طرف. تو لیکن منصور علی شاہ صاحب
نے پچھلے 5-6 مہینے میں متنازع بنے ہیں، اس سے پہلے وہ متنازع جج نہیں تھے. ہاں کچھ ججمنٹس ان کی کہی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی اکثریت ججمنٹس جو ہیں وہ بہت اچھی ججمنٹس تھیں. انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آئین اور قانون پہ فیصلہ دیا. جیسے یحییٰ آفریدی جو ہیں یہ بہت فیئر جج ہیں، بہت آئین اور قانون پہ چلنے والے ہیں، سیدھی لکیر میں چلتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اپنی خواہشات کو قانون بنانے کی، آئین بنانے کی کوشش نہیں کرتے اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. اور امید ہے کہ وہ ان کی جو ہے سربراہی میں چیف جسٹس جو ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ متحد بھی ہوگی اور بہتر اور مؤثر کردار ادا کرے گی عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے میں. اب وکلا تحریک حامد خان صاحب نے رات کو دھمکی دی. وکلا تحریک کی میرا خیال ہے کہ حامد خان صاحب کو کال دینی چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ کتنی بڑی تحریک وہ چلا پاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی وکلا تحریک جو ہے وہ چل جائے گی، کوئی بڑی میس موومنٹ چل جائے گی. جیسے یحییٰ آفریدی بہت قابل احترام ہے، بہت قابل عزت ہے، ان کی عزت ہے وکلا برادری کے اندر. وہ متنازع کریکٹر نہیں ہے، وہ متنازع جج نہیں ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کی بہت زیادہ اتھارٹی ہے. تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بڑی تعداد میں وکلا کا باہر نکلنا ان چیف جسٹس کے خلاف. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی ان کے خلاف تحریک چلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.